اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیو، دوستو، بزرگو، عزیز طلبہ، میرے بھائی، اس وقت جو ایک بہت بڑا فتنہ اور بہت عظیم فتنہ جس کا ہمیں سامنا ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے میں، بلکہ ہمارے مدارس میں، وہ خدا کے انکار کا فتنہ ہے۔ لوگ اللہ کے منکر ہو رہے ہیں، لوگ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، لوگ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ رسالت کو غیر ضروری سمجھ رہے ہیں۔ یہ سارا فتنہ، اس کو دہریت یا الحاد کہا جاتا ہے، اور یہ فتنہ اتنا عالمگیر نوعیت اختیار کر چکا ہے کہ آج کوئی تعلیمی ادارہ، کوئی ہمارا طبقہ، کوئی ہمارا پڑھا لکھا نوجوانوں کا طبقہ وہ اس فتنے کے زد سے محفوظ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے پہاڑی علاقے جہاں دین کی جڑیں انتہائی گہری ہیں، کیونکہ یہ خطہ وہ اولین خطہ ہے، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، جس کو سن 29 ہجری میں صحابہ نے فتح کر لیا تھا، اور محلب بن ابی صفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اس پورے علاقے پر، پہلے جنوبی وزیرستان، پھر شمالی، پھر ڈیرہ، پھر بنو، پھر کوہاٹ تک کے علاقہ، 29 اور 30 ہجری میں یہاں اسلام آ چکا تھا۔ تو یہاں اسلام کی گہری جڑیں ہونے کے باوجود آپ کے پہاڑوں میں بھی ملحد پیدا ہو چکے ہیں۔ وانا کے کالج کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ وانا کے کالج میں 200 طلباء ایسے ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ اب میرے بھائی، اس فتنے کو سمجھنا، اس کی حساسیت کو سمجھنا، اس کا مقابلہ کرنا، اس کے لیے علمی سطح پر خود کو تیار کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کسی فتنے کا مقابلہ تبھی کیا جا سکتا ہے جب اس فتنے کا آپ کو ادراک ہو، اس فتنے کی سے جو لوگ مستاثر ہیں ان لوگوں کی ذہنی سطح کا آپ کو ادراک ہو، اور ان کے ذہنی سطح کے مطابق ان کو دعوتی لٹریچر اور دعوت آپ فراہم کر سکیں، ان کو مطمئن کر سکیں۔ اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اور یہ ایک تقریر سے نہیں ہوگا کہ میں نے یہاں ایک تقریر کر لی یا کسی عالم نے آ کے یہ تقریر کر لی۔ اس تیاری کے لیے آپ نے خود کو تیار کرنا ہے، طویل مطالعہ کرنا ہے، ماہرین کی صحبت اختیار کرنی ہے، الحاد کے خلاف کام کرنے والے ہمارے جو مفکرین ہیں ان سے استفادہ کرنا ہے، ان سے کورسز کرنے ہیں، اور خود کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرنا ہے۔ پہلے تو اس بات کا سارے طلباء عزم کر لیں کہ اس عہد کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے۔ اب وہ جو مسلکی مباحث تھے ہمارے، وہ مسلکی مباحث اپنی جگہ ہیں، شیعہ سنی ہے اور دیوبندی بریلوی ہے اور غیر مقلد ہے، یہ مباحث اکیڈمک مباحث، اس کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن الحاد کے فتنے کے مقابلے میں یہ سارے مباحث اب ثانوی درجہ ہے۔ اصل جو مقابلہ اس وقت ہے وہ مذہبیت اور لا مذہبیت کا ہے، وہ ایمان اور مادیت کا ہے، وہ خدا کے اقرار اور خدا کے انکار کا ہے۔ آج ہمیں یہ مارکہ درپیش ہے، اور افسوس یہ ہے کہ یورپ کے اندر جتنا الحاد ہے اس الحاد کا مقابلہ وہاں عیسائی کر رہے ہیں، کیونکہ عیسائی خدا کو مانتے ہیں، عیسائی اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمان جو خدا کی توحید پر شفاف یقین رکھتے ہیں، جن کا عقیدہ توحید سب سے زیادہ شفاف ہے، حتمی اور اٹل ہے، مسلمان اس حوالے سے غافل ہیں۔ تو آپ لوگوں نے خود کو انشاءاللہ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تیار کرنا ہے۔ اب تھوڑا سا الحاد کو سمجھتے ہیں۔ الحاد کیا ہے؟ الحاد کا تعارف، الحاد خدا کے انکار کا نام ہے کہ بندہ خدا کو نہ مانے۔ الحاد کی اس وقت ہمارے معاشرے میں 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں گنوسٹک، الحاد مطلق۔ گنوسٹک لوگ جو ہوتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ خدا کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، خدا نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ بالیقین وہ یہ کہتے ہیں یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس کائنات کا کوئی خالق موجود نہیں ہے۔
اس عقیدے اور نظریے کے لوگ، ان کو کہا جاتا ہے الحاد کا، یہ مطلق الحاد کا فرقہ ہے گنوسٹک۔ دوسرا فرقہ الحاد کا، ان کو کہا جاتا ہے اگنوسٹک اور لا ادریہ۔ ان کا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ بھئی خدا ہو بھی سکتا ہے، خدا نہیں بھی ہو سکتا، یہ کوئی ضروری نہیں، یعنی یہ خدا کے وجود کے بارے میں شک اور ارتیاب کا شکار ہے۔ ان کو یقین نہیں ہے کہ خدا کی بالادست ہستی موجود ہے، یہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ یہ سارا کچھ اللہ کے ارادہ اور قدرت سے وجود میں آ رہا ہے، یہ اس بات پر بھی یقین نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد ہم نے خدا کا سامنا کرنا ہے اور جنت اور دوزخ کا جزا و سزا کا ہم نے سامنا کرنا ہے، اس بات پر یہ طبقہ یقین نہیں رکھتا۔ یہ دوسرا فرقہ ہے۔ تیسرا الحاد کا جو فرقہ ہے اور اس وقت کثیر تعداد میں ہے، وہ ہے ڈیزم۔ ڈیزم کا مطلب یہ ہے، یہ وہ الحادی فرقہ ہے جو خدا کو تو مانتا ہے، خدا کو تو مانتا ہے، خدا کی نہیں مانتا، خدا کو معطل ہستی سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا موجود ضرور ہے، لیکن کائنات کے چلانے میں، میرے حسن و قبو میں میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس میں خدا کا کوئی کام نہیں ہے، اس میں آزاد ہوں۔ خدا کی ہستی ضرور موجود ہے، لیکن خدا نے کائنات کو ایک آٹومیٹک گھڑی کی طرح پیدا کر دیا ہے، جس طرح آٹومیٹک گھڑی خود بخود چلتی ہے، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر ہمیں جن ملحدین کا سامنا ہے، وہ یہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ یہ الحاد شروع کہاں سے ہوا؟ مختصر تاریخ میں ہیڈ لائن کی صورت میں بیان کروں گا، چونکہ وقت مجھے کم ملا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں اپنے موضوع کو سمیٹ لوں۔ یہ موضوع کوئی آدھے گھنٹے کا نہیں ہے، یہ پورے دن کا موضوع ہے، لیکن کبھی آپ کوشش کریں کوئی ورکشاپ مقرر کریں تاکہ اس میں باقاعدہ ہم ورکشاپ کریں 2-3 دن کی، تاکہ الحاد کو پورے مقدمات کے ساتھ، اس کے تردید کے اصولوں کے ساتھ ہم سمجھ سکیں۔ تو آتے ہیں، یہ جدید الحاد شروع ہوا میرے بھائی 16ویں صدی عیسوی میں۔ قدیم الحاد وہ تو موجود تھا، خدا کے انکار کرنے والے ہر دور میں موجود تھے، لیکن بطور نظام، بطور اجتماعی جماعت کے نہیں تھے، ملحدین ہمیشہ انفرادی طور پہ رہے ہیں۔ تو جدید الحاد 16ویں صدی میں اس کا بانی ہے مارٹن لوتھر۔ مارٹن لوتھر ایک پادری کا بیٹا تھا۔ اس وقت عیسائیت میں سائنس کو وجود مل رہا تھا، عیسائی دنیا میں جدید سائنس پنپ رہی تھی، جدید تحقیقات ہو رہی تھی۔ عیسائیت کا المیہ یہ تھا کہ اس نے اپنے مذہب کی بنیادیں یونانی سائنس اور قدیم سائنس پر رکھی تھی۔ جس وقت جدید سائنسی تحقیقات سامنے آنا شروع ہوئی اور جدید سائنس نے یونانی سائنس کے نظریات اور تھیوریز کو رد کرنا شروع کر دیا، تو عیسائیت کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ یونانی سائنس دھڑام سے گر گئی تو میرے مذہب کی دلیل تو اسی سائنس پہ کھڑی ہے، پھر تو میرا مذہب بھی گر جائے گا۔ تو اس وقت کے جو پوپ تھے، عیسائی پادری تھے، انہوں نے جدید سائنسدانوں کی سخت مخالفت شروع کر دی، ان کو مارا، پیٹا، قتل کیا، ان کی ہڈیاں تک قبروں سے نکال کر جلائیں، سمندر برد کی۔ اس سے کلیسا اور سائنس میں جنگ شروع ہو گئی، مذہب اور سائنس میں جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سائنس اور مذہب کی جنگ نہیں تھی، یہ سائنس اور عیسائیت کی جنگ نہیں تھی، یہ جدید سائنس اور قدیم یونانی سائنس کی جنگ تھی۔ اس میں لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ مذہب نے سائنس کی مخالفت کی ہے، عیسائیت اور کلیسا نے سائنس کی مخالفت کی ہے، ایسا نہیں تھا۔ مخالفت قدیم سائنس اور جدید سائنس کے درمیان تھی۔ اس سائنس کے جو قدیم سائنس یونانی سائنس تھا، اس نے جو نظام زندگی تشکیل دیا تھا، اس نظام زندگی میں پاپائیت، تھیروکریسی تھی، سیاسی نظام، پولیٹیکل سسٹم ان کا تھیروکریسی تھا۔ اس میں مذہب کی تشریح کا حق صرف پادری کے پاس تھا۔ ان کا جو معاشی سسٹم تھا وہ ایک ایسا استحصالی نظام تھا کہ وہ مالداروں کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے تحت جو ہے وہ معاشرے کے کمزور طبقات کا استحصال ہو رہا تھا۔ تو اس مارٹن لوتھر نے پہلی تحریک برپا کی پولیٹیکل سسٹم کے خلاف کہ ہم اس تھیروکریسی کو نہیں مانتے۔ اس سے ڈیموکریسی کو وجود ملا، اور ڈیموکریسی، جمہوریت جیسے ہم کہتے ہیں، یہ اس نظام کے خلاف مارٹن لوتھر کا پیش کردہ نیا سیاسی نظام تھا۔ پھر جناب انہوں نے بغاوت کی اس بات کے خلاف کہ بائبل کی تشریح کا حق صرف پادری کو کیوں ہے؟
بائبل کی تشریح کا حق ہر بندے کو ہونا چاہیے، لہذا ہر پڑھا لکھا آدمی اس نے اپنے طور پر مذہب کی تفہیم اور تشریح شروع کر دی، اور اس سے سیکولرزم کو وجود ملا کہ لوگوں نے مذہب کو چند رسوم تک محدود کر کے اپنی نجی زندگی کے علاوہ اجتماعی زندگی سے، پولیٹیکل زندگی سے، معاشی زندگی سے مذہب کو نکال دیا۔ پھر تیسرا ہدف انہوں نے معاشی نظام کو بنایا، اور معاشی نظام میں انہوں نے اس احتسالی نظام کو رد کر کے سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد انہوں نے مطلق خدا کی پابندیوں سے انکار کر کے کہا کہ خدا کا کام صرف مذہب ہے، اور مذہب چند رسوم اور تہواروں کا نام ہے۔ خدا کی حاکمیت انسان پر نہیں ہے، بلکہ انسان بذات خود حاکم ہے، انسان اپنے حسن و قبح، اپنے اچھے برے کی تمیز کا خود مالک ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے۔ اس سے ہیومنزم کا فلسفہ نکلا، اور ہیومن بینگ اب کے مقابلے میں وہ اتھارٹی بن گیا کہ ہیومن ہی قبح اور حسن، اچھے اور برے کی تعین کا مختار ہو گیا۔ اب اچھے اور برے کی تعین وحی کے پاس نہیں تھی، اچھے اور برے کی تعین انسانی عقل کے پاس تھی۔ جب انسانی عقل کو وحی کا درجہ دیا گیا تو اس سے ریشنلزم کا فلسفہ نکلا۔ یہ ہیومنزم، یہ ریشنلزم، یہ کیومنزم، یہ جو ڈیموکریسی، یہ جتنے نظام زندگی وجود میں آئے، انہوں نے بالآخر خدا کے وجود کو انسانی زندگی سے بتدریج نکالنا شروع کیا، یہاں تک کہ انسان پوسٹ ماڈرنزم میں اس مرحلے پر پہنچ گیا کہ وہ بالکلیہ خدا کا انکاری ہو گیا۔ یہ ہے اس فلسفے کی مختصر تاریخ اور ان نظام ہائے زندگی کی مختصر تاریخ۔ اب میرے بھائی، الحاد کے اسباب کیا ہیں اور ملحدین کے اعتراضات کیا ہیں؟ الحاد کے کچھ اسباب، میرا وقت ختم ہو تو مجھے کہہ دیں، میں اسی وقت ختم کر لوں گا۔ الحاد کا جو ہمارے ہاں الحاد ہے، یہ دو بڑے اقسام ہیں الحاد کے۔ ایک ہے نفسیاتی الحاد اور ایک ہے نفسانی الحاد۔ نفسانی الحاد یہ ہمارے ہاں زیادہ ہے۔ اس الحاد کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفسانی خواہشات کے تحت ان پابندیوں کو ماننا نہیں چاہتا جو پابندیاں اس پر خدا لگاتا ہے، جو پابندیاں اس پر مذہب لگاتی ہے۔ مذہب ہم جنس پرستی کو روکتی ہے، یہ ہم جنس پرستی کرنا چاہتا ہے۔ مذہب شراب نوشی کو روکتی ہے، یہ شراب نوشی کرنا چاہتا ہے۔ مذہب بدکاری کو روکتی ہے، یہ بدکاری کرنا چاہتا ہے۔ مذہب بے لگام ترقی کو روکتی ہے، یہ زمین کو جنت بنانا چاہتا ہے۔ مذہب مال حرام کو روکتا ہے، یہ حرام کھانا چاہتا ہے، یہ سود کھانا چاہتا ہے۔ اب جب یہ مذہب کی پابندی برداشت نہیں کر سکتا اور نفس کو خدا بنا لیتا ہے تو نفسانی الحاد وجود میں آتا ہے، اور خدا کا انکار اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی جناب نفس کی چاہت اس پر مذہب پابندی لگاتا ہے، اس وجہ سے وہ خدا اور مذہب کو قبول نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں جتنے ملحد ہیں ان میں 80% نفس پرست ہے۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لے؟ یہ ہمارے ان کا علاج کیا ہے؟ نفس پرستی کا علاج نہ تو فقہا کی طریقے میں ہے کہ ہم فقہ کے احکام بیان کر کے نفس پرستی سے کسی کو روک لیں۔ نفس پرستی کا علاج یہ متکلمین کے طریقے میں بھی نہیں ہے کہ ہم خدا اور مذہب کے وجود اور ضرورت پر دلائل دے کر ان کو قائل کر لیں، کیونکہ ان کا مسئلہ عقل کا نہیں ہے کہ ان کے عقل کو مطمئن کیا جائے، مسئلہ یہاں نفس کا ہے۔ تو طریقے فقہا میں بھی اس کا علاج نہیں، طریقے محدثین میں بھی اس کا علاج نہیں، طریقے متکلمین میں بھی اس کا علاج نہیں۔ اسلامی تراث میں صرف طریقے صوفیہ، تزکیہ نفس، صوفیہ، اللہ والوں کی صحبت، یہ وہ واحد طریقہ ہے جس سے نفس پرستی کا علاج ممکن ہے کہ اللہ والے وہ درویش جن کی زندگی توحید کامل کا نمونہ ہوتی ہے، جن کے قلوب دنیا اور جاہ کی محبت سے صاف ہوتے ہیں، ان لوگوں کی صحبت میں اگر یہ لوگ بیٹھیں اور ان کو وہ صحبت مہیا ہو
تو نفس کے مقاصد، نفس کے جو جال ہیں، ان سے نکلنے کی امید پیدا ہو سکتی ہے اور نفس کا پرستی کے اس قلعے کی دیواریں ٹوٹ سکتی ہیں اور یہ لوگ مذہب اور خدا کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو اس کا علاج اگر کرنا ہے تو ہم نے تصوف اور خانقاہ کے ادارے کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہم نے اپنا تزکیہ اور اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ ہمارے اکابر دیوبند میں کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں گزری جس نے اپنی ذاتی اصلاح پر توجہ نہ دی ہو۔ تو میرے جتنے بھائی یہاں موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ الحاد کا مقابلہ کریں اور ملحدین کی وہ قسم جو نفس پرستی کی وجہ سے الحاد کی طرف گئی ہے اس کو وہ مطمئن کر کے ایمان کے دائرے میں لائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اپنے اوپر پہلے تزکیہ کی محنت کریں گے، خانقاہ کے ادارے کو مضبوط کریں گے، تصوف کے ادارے کو مضبوط کریں گے، اپنے تحریکوں میں، اپنے اداروں میں اللہ کے قرب اور اللہ کی معرفت کے راستوں کو ہموار کریں گے۔ اس سے انشاءاللہ الحاد کے اس قسم کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت مغرب میں جو نفس پرستی کا الحاد ہے اس میں سب سے زیادہ لوگ جو اسلام لا رہے ہیں وہ تبلیغی جماعت اور صوفیہ کے ہاتھوں پر اسلام لا رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو روحانی سکون اور روحانی اطمینان یہاں ملتا ہے۔ الحاد کی دوسری وجہ وہ میں نے کہا نفسیاتی الحاد۔ نفسیاتی الحاد عقلی الحاد ہوتا ہے کہ انسان باطل کا لٹریچر پڑھ کر، باطل کی صحبت میں بیٹھ کر، ملحدین کے ساتھ جب ان کی نشست و برخاست ہوتی ہے تو ملحدین کے اعتراضات ان کے دماغوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ خدا کی ذات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شک شروع کر دیتا ہے۔ مثلا ملحدین سب سے بڑا اعتراض یہ کریں گے کہ خدا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے خدا؟ ہم ان سے سوال کرتے ہیں ملحد سے، بس جی میں ختم کرتا ہوں، باقی موضوع جو رہ گیا انشاءاللہ پھر کبھی، بس یہ آخری بات کہ ملحدین سے کہا جائے کہ بھئی خدا کیوں نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں خدا ہمارے مشاہدے، تجربے اور عقل کے دائرے میں نہیں آتا۔ اس کا جواب سیکھ کر جائیں۔ عقل جو ہے، سائنس کی خود اپنی ڈیفینیشن یہ ہے کہ عقل اس چیز کا ادراک کر سکتی ہے جو چیز اسپیس اور ٹائم کے احاطے اور گرفت میں آئے، جو چیز زمان اور مکان کے گرفت میں آئے، اسپیس اور ٹائم کے اندر ہو، وہ عقل اس چیز کو معلوم کر سکتی ہے، مشاہدہ اس چیز کا ادراک کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ سائنسدانوں نے جب کائناتی مشاہدہ شروع کیا تو وہ کہتے ہیں کہ بلیک ہول کے ورے ہمیں کسی چیز کا ادراک نہیں ہو رہا۔ کیوں ادراک نہیں ہو رہا؟ مشاہدہ کیوں کام چھوڑ رہا ہے؟ خود سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ وہاں اسپیس اینڈ ٹائم نہیں ہے، زمان و مکان نہیں ہے۔ تو زمان و مکان کے اندر جو چیز ہوگی عقل اس کا ادراک کرے گی۔ اور خدا کے بارے میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ خدا زمان اور مکان کا خالق ہے، وہ کریٹر ہے، وہ زمان اور مکان سے ماورا ہے۔ زمان اور مکان میں جو چیز ہوگی اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ پیدا ہوگی، وہ حادث ہوگی، اس کو بنایا گیا ہوگا۔ اور خدا کے بارے میں ہمارا دعویٰ اور عقیدہ یہ ہے کہ خدا حادث نہیں ہے، خدا واجب ہے، خدا ہمیشہ سے ہے، خدا کو بنایا نہیں گیا، خدا زمانے اور وقت سے نہیں ہے، خدا ازل میں تھا، ازل زمانے اور وقت سے پہلے ہے۔ تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے تو خدا کا خالق کون ہے؟ اس کا جواب سمجھے۔ یہ سوال بذات خود ملحدین کا جو سوال ہے اس میں بڑا تضاد ہے۔ ہم ملحدین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کائنات جو موجود ہے یہ کیسے موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ خود سے موجود ہے۔ اگر کائنات خود سے موجود ہو سکتی ہے تو خدا خود سے موجود کیوں نہیں ہو سکتا؟ بات سمجھ میں آئی؟ ایک طرف وہ خدا کا انکار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ خدا کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کا خالق پھر کون ہے؟ تو اگر اس اصول پر آپ خدا کا انکار کرتے ہیں تو آپ کو کائنات کا بھی انکار کرنا چاہیے، کیونکہ آپ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ کائنات کا بھی کوئی خالق نہیں ہے۔ اگر آپ خدا کا انکار کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ خدا کا کوئی خالق نہیں، تو آپ کے ہاں تو کائنات کا بھی کوئی خالق نہیں، کائنات بھی خود سے ہے، پھر اس کا بھی انکار کرے۔ تو ملحدین یہ مغالطہ دے کر بذات خود اندرونی طور پر اصولی تضاد کا شکار ہوتے ہیں۔ اگلی بات، خدا کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال ہی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ منطق کے اندر آپ لوگ
جدید منطق اگر آپ پڑھتے ہیں مدرسوں میں تو اب پڑھایا نہیں جاتا بلکہ منطق کو نکالا جاتا ہے، تو منطقی مغالطے منطق کا ایک سبق ہے، اس میں ایک ہے کیٹیگری مسٹیک۔ کیٹیگری مسٹیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی ایک کیٹیگری ہے، اس کیٹیگری سے نکال کر اس کے اوصاف آپ بیان کرنا شروع کر دیں، اور اس اوصاف کے بارے میں آپ سوال کریں تو آپ سے لوگ کہیں گے آپ کا دماغ خراب ہے یار۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی انڈے کس درخت پر اگتے ہیں، تو آپ کہیں گے مولوی صاحب تیرا دماغ خراب ہے، انڈے اگنے والی چیز ہے، انڈے مرغی سے پیدا ہوتے ہیں، انڈے اگتے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے کس جوتے کا جوس پیا ہے، وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے، جوس جوتی کا پیا جاتا ہے کہ جوس پھلوں کا پیا جاتا ہے؟ جوتے کی کیٹیگری جدا ہے، انڈے کی کیٹیگری جدا ہے، لہذا جب کیٹیگری کی ڈیفینیشن ہو جائے اور چیز کیٹیگرائز ہو جائے، اس کی ڈیفینیشن ہم اس طرح اس کے اوصاف سے کر لیں تو اس کے بارے میں بعض سوالات خود غیر متعلق ہو جاتے ہیں۔ خدا نے اپنی ڈیفینیشن قرآن میں خود کی ہے، خدا کی جو ڈیفینیشن ہم مانتے ہیں اس حوالے سے خدا کے بارے میں یہ سوال کہ خدا کو کس نے پیدا کیا، خدا کہاں ہے، خدا کب سے ہے، یہ سارے سوالات غلط ہیں۔ یہ کیٹیگری مسٹیک ہے، یہ منطقی مغالطہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ملحد یا مغالطہ دیتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ کیا کیٹیگری مسٹیک۔ اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری کی چیز ہے کہ اس کے بارے میں کب کہاں کیوں کا سوال ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف جو کروایا اللہ الصمد، کہ اللہ نرادھار ہے، صمد ہے۔ صمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جو اپنی ذات میں مستقل ہو، کسی شے کا محتاج نہ ہو، اور اس کا غیر ہر بات میں اس کا محتاج ہو۔ تو اللہ وقت کا محتاج نہیں، اللہ مکان کا محتاج نہیں، اللہ مادے کا محتاج نہیں، اللہ اپنے وجود میں کب کیوں کہاں کا محتاج ہی نہیں۔ تو اللہ کے بارے میں یہ سوال کہ اللہ کب سے ہے، کیوں ہے، کہاں ہے، یہ سارے سوالات منطقی مغالطے کے تحت غلط قرار پاتے ہیں۔ ملحدین کے اور بھی سوالات ہیں لیکن وقت چونکہ کم ہے، وما علینا الا البلاغ۔ پھر کبھی نشست ملی تو انشاءاللہ الہاد پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔